کہ جو ہم ایسی تحریر کو سمجھ سکیں کہ جو ایمان کی پختگی کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پیغام اور وہ مقصد اور وہ مشن کہ جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے کے ساتھ ہی جس پیغام کو عام کیا، الحمدللہ انجمن ہذا بھی اس پیغام کو عام کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو زبان سے کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ جب ان کے دلوں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کے دلوں میں سے اللہ کے نام کی اور کلمے کی آواز گونجا کرتی تھی۔ اور انجمن سرفروشان اسلام پاکستان بھی لوگوں کو زبان سے اللہ کرانے کے لیے منظر عام پر نہیں آئی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نام کو بسانے کے لیے منظر عام پر۔ اور الحمدللہ لاکھوں نوجوان پاکستان کے اندر آج اس آواز کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ان آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نہ سمجھنے والا اگر نہ سمجھ سکے، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ولایت سے انکار کرتا ہے تو مومنیت کے درجے سے خالی ہو جاتا ہے، مومنیت کے درجے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جیسی مقدس ہستی کے اوپر بھی اس زمانے کے 500 لوگوں نے فتوے صادر کیے، تو آج الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان بھی اسی پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھے تھے۔ مجدد الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے اپنی عمر کا ایک حصہ کاٹا۔ الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان انہی کی سنت کو لے کر منظر عام پر آ رہا ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان دعوت دیتی ہے کہ آؤ اپنے دل کے اندر اللہ کے ذکر کو بساؤ، تحقیقات کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہے، اور جب تک اس طرف متوجہ نہیں ہوگے آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان سیاسی تنظیم نہیں ہے، اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، صرف اس کا اگر مفاد ہے تو یہ مفاد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ ایک نعمت عظما سے اگر میں محروم رہ گیا، اگر میں خالی ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ دوسرا بھی اس نعمت عظما کو حاصل نہ کر سکے، اور اسی لیے اس نعمت عظما سے دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کروں گا، مختلف قسم کے حربے استعمال کروں گا، مختلف قسم کے الزامات لگاؤں گا، مختلف انداز سے تحقیق سے ان کے اوپر تنقیدیں کروں گا، کہیں کفر کے فتوے صادر کروں گا، کہیں واجب القتل قرار دوں گا، تاکہ لوگ اس نعمت عظما سے محروم نہ رہیں، لوگ اس نعمت عظما کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ لیکن انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ببانگ دہل یہ بات کہتی ہے کہ آؤ اور اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے روشن کرو، کہ آؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے نام نامی اس میں گرامی کو جگاؤ، اور آؤ کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری کرو۔ ماڑے نلل بلا سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن اپنے ایمان افروز خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آئیے اس آواز کو سنتے ہیں۔ سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دوں گا، تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اس محلے میں آنا ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے، اور دلوں کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا،
ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو ظاہری علم بولتے ہیں اور دل والے علم کو باطنی علم بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہر پہ قناعت کری، انہی میں کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا بھی علم حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج علم ظاہر کی انتہا ہو گئی۔ جب انتہا ہو گئی وہ لوگ خوارج منافق ہو گئے تھے اور یہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم سے وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے تھے وہ علم آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں صرف اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، وہ علم تو نہیں ہے، اشارہ ہے اس کا۔ حدیث شریف قرآن مجید کے تشریحات ہیں، حدیث شریف میں بھی اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ بعدک کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جو بھی عالم ہوتا تھا عالم حق ہی ہوتا تھا، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کونے پہ کھڑا اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو گھورا کہ باقی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور یہ اکڑا ہوا ہے، اس کو گھورا اور چلے گئے۔ اس آدمی کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے لوگ تمہاری تعظیم کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی تعظیم تم سے کرانی ہے۔ مولانا صاحب اپنے مکتب میں چلے گئے، پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کتابوں کو دیکھا تو پوچھتا ہے این چیز، تو برم ہو کے کہتے ہیں کہ این آ علم اس کہ تو نہ جانی، وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا۔ اس نے ان کے پیٹ پہ نظر ڈالی، ان کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، اور چلے گئے لیٹرین میں۔ اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی کے حوض میں پھینک دی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کتابیں ہی نہیں ہیں، تو پوچھنے لگے میرے یہاں کتابیں تھی کدھر گئیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو وہ پانی کے حوض میں ڈال دی، تو نے تو بڑا ظلم کیا، میرے بڑے قیمتی نسخے تھے کاغذی، بڑے دور دور سے میں نے حاصل کیے تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، میں ابھی نکالتا ہوں۔ جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اب مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ چیز، تو وہ کہتا ہے این آ علم اس کہ تو نہ میدانی ہے، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم باطنی تھا، کیونکہ حدیث شریف بھی مولانا صاحب جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، تو پھر وہ کوئی اور علم تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب وہ علم پھر کہاں ہے؟ لوگوں نے سوچا حدیث شریف اور قرآن مجید کے علاوہ کہاں علم ہو سکتا ہے؟ قرآن